بہت ہی اچھا کام کرتا ہے، ذکر خیر الانام کرتا ہے۔ محبتوں سے پہلے حسنین فریدی آپ کو سلام کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، ابھی حضرت علامہ و مولانا اسماعیل صاحب سے آپ سماعت کر رہے تھے، ان سے قبل پہلے شاعر ہندوستان راشد صاحب سے بھی آپ ملاحظہ کر رہے تھے، اور ان سے پہلے قاسم صاحب بھی اچھے لہجے میں نعت پڑھ رہے تھے۔ اچھا، حافظ سلطان صاحب، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں ان لوگوں کی عمر میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے، بولے آمین۔ آمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبانہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا تحفہ پیش کرے۔ پڑھے درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں بن کے خاک ہوا میں بکھر گیا ہوتا، میں بن کے خاک ہوا میں بکھر گیا ہوتا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تمہاری یاد نہ آتی تو مر گیا ہوتا۔ آمین۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تمہاری یاد نہ آتی تو مر گیا ہوتا۔ کس کس کو بتاؤں کہاں کہاں رسول ہے، کس کس کو بتاؤں کہاں کہاں رسول ہے، جہاں جہاں پکاریے وہاں وہاں رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کس کو بتاؤں کہاں کہاں رسول ہے، جہاں جہاں پکاریے وہاں وہاں رسول ہے۔ مدینہ خلد کا نقشہ بہت ہی خوبصورت ہے، مدینہ خلد کا نقشہ بہت ہی خوبصورت ہے، سنا ہے میرے سرکار کی روضہ بہت ہی خوبصورت ہے، سنا ہے میرے سرکار کی روضہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ خدا ایک بار، بس ایک بار بلبلے مدینے میں، بولے آمین۔ آمین۔ خدا ایک بار، بس ایک بار بلبلے مدینے میں، خدا ایک بار، بس ایک بار بلبلے مدینے میں، پھر اس کے بعد دم نکل جائے مدینے میں، پھر اس کے بعد دم نکل جائے مدینے میں۔ ماں سے محبت کرتی ہے، خوشبو کی مہک سے اسے پہچان لیتی ہے، خوشبو کی مہک سے اسے پہچان لیتی ہے، نشے میں اپنے پڑائے یاد رہتے ہیں، نشے میں اپنے پڑائے یاد رہتے ہیں۔ خدا نے یہ صفتیں دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے، خدا نے یہ صفتیں دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ ماں پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے ہیں، ماں پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے ہیں۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ حضرت محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، لا الہ الا اللہ، قرآن کی آیت ہے۔
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن کلمہ پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں، کوئی اور نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کی زبان سے ایک پرندہ نکلتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ کیا نکلتا ہے؟ پرندہ نکلتا ہے، وہ پرندہ سبز رنگ کا ہوتا ہے، یعنی ہرا رنگ کا ہوتا ہے، وہ پرندہ سبز رنگ کا ہوتا ہے یعنی ہرا رنگ کا ہوتا ہے، اور اس کے سر 70,000 ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 70,000 سر ہوتے ہیں۔ جب سر ہوگی تو زبان تو ہوگی، اپنی زبان میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، مولا میں جس کی زبان سے نکلی ہوں مولا اسے بخش دے۔ بولے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا میں جس کی زبان سے نکلی ہوں مولا اسے بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سن تم جس آدمی کے جس شخص کے منہ سے نکلنے والی تھی میں اس انسان کو بخش دیا۔ کیا پڑھنے سے؟ کلمہ شریف پڑھنے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ عمل آپ جب کریں گے تو 10,000 نیکیاں کمائیں گے، بولے سبحان اللہ۔ کتنا کمائیں گے؟ 10,000 نیکیاں کمائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنا ایمان کو تازہ کرو۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ تازہ کرو۔ کیسے کریں؟ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، یا حبیب یا رسول اللہ ایمان تازہ کیسے کرے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایمان تازہ ہوگا۔ تو حضرات محترم آپ کہیں بھی رہیں، گھر میں رہے، دکان میں رہے، مکان میں رہے، کھیت میں رہے، کھڑیان میں رہے، کہیں بھی رہے، کلمہ شریف پڑھا کرے، کلمہ شریف پڑھا کرے۔ کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں علماء کرام آتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم لوگ کے اندر عمل نہیں ہوتی۔ آج ہم لوگ جو ہے نماز سے دور، روزے سے دور، حج سے دور، سب سے دور، مسلمان سے بھی دور، مسلمان سے بھی دور۔ تو حضرات محترم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج لوگ کہتے ہیں میرے آقا علم غیب نہیں جانتے، میرے آقا علم غیب نہیں جانتے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں، کون؟ جس کو کہتے ہیں دیوبندی وہابی، 24 نمبر جس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آقا علم غیب نہیں جانتے۔ اب اس واقعات کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ ملاحظہ کر لیں، اندازہ لگا لیں یہ کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رمضان کا موقع ہے، صدقہ اور زکوٰۃ کا مال اکٹھا ہوا، ہونے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مال کو یعنی زکوٰۃ والے مال کو ابو ہریرہ کو بلانے کے بعد کہتے اے ابو ہریرہ، یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے میں تمہیں دیتا ہوں، اس کا جو تم حفاظت کرو۔ بولے سبحان اللہ۔ کون؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے رمضان کا جو مال ہے، صدقہ کا، زکوٰۃ کا، وہ مال ابو ہریرہ کو دیتے ہیں رکھنے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو 50,000 روپیہ دوں رکھنے کے لیے، کوئی دقت نہ، مجھے کل دے دیں گے، واپس کر دیں گے، تو ٹھیک ہے۔ جس پہ بھروسہ ہوگا اسی کو نہ دیا جاتا ہے۔ اگر بھروسہ نہ ہو تو اگر ہم آپ کو دیں گے 50,000، ہو سکتا آپ لے کے بھاگ جائیں گے، لیکن جو محبت ہوگی ہے نا، جس کو ہم جانیں گے، پہچانیں گے، دھوکے باز نہیں ہے، وہ غدار نہیں ہے، نبی کا چاہنے والا عاشق ہے، اس کو دیں گے تو وہ مجھے واپس کر ہی دے گا، ہے یا نہیں؟ تو ابو ہریرہ کو جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کا جو مال تھا وہ دیے رکھنے کے لیے۔ تو اب جو ابو ہریرہ اپنے گھر لے جاتے، لے جانے کے بعد ابو ہریرہ کے گھر میں ایک چور آیا۔ کیا آیا؟ چور۔ کیا آیا؟ چور آیا۔ چور جب آیا تو چوری کیا،
صدقہ والا مال زکات والا مال چوری کر لیا تو ابو ہریرہ پکڑ لیتے ہیں. پکڑنے کے بعد کہتے ہیں میں تجھے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلنا چاہتا ہوں. آہا کہاں بولے نا, کہاں لے چلنا چاہتا ہوں؟ آقا کی بارگاہ میں. چور نے کہا میں مجبور انسان ہوں, غریب انسان ہوں, مجھے چھوڑ دیا جائے, میرے گھر میں بچے بیمار ہیں, لاچار ہیں, پریشان ہیں, مجھے چھوڑ دیا جائے. بولا نہیں میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, آقا کے بارگاہ میں لے چلنا چاہتا ہوں, چلو. بولا میں بہت غریب انسان ہوں, مجھے چھوڑ دیا جائے, میرے گھر کا حالات ٹھیک ٹھاک نہیں ہے, اب مجھے چھوڑ دیا جائے. بولا ٹھیک ہے. ابو ہریرہ کو رحم آ گئے, اس لیے وہ اللہ والے تھے. جو اللہ والے ہوں گے رحم والے ہوں گے, جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ رحم دل والے ہوتے ہیں. اب دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ابو ہریرہ جاتے ہیں, آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ رات کا قیدی کیا ہوا؟ بولی سبحان اللہ, رات کا قیدی کیا ہوا؟ اچھا ایک بات بتائیے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو ہریرہ کے گھر تو نہیں گئے, پھر کیسے بتا رہے اے ابو ہریرہ رات کا قیدی کیا ہوا؟ رات کا قیدی کیا ہوا؟ ابو ہریرہ کہتے یا حبیب یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ ہی بتا دیجئے, آپ ہی بتا دیجئے. تو میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ سن سن سن, آج تمہیں رحم آ گیا تو تو چھوڑ دیا, سن آج تو چھوڑ دیا, لیکن وہ چور پھر کل رات آئے گا, 1 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی دنیا والا نہیں بتائے گا, لیکن آقا فرماتے ہیں کل رات پھر وہ چور آئے گا. تو کیا پتا چلا؟ ماضی حال مستقبل کا خبر دے رہے آقا, ماضی حال مستقبل کا خبر دے رہے آقا. اے ابو ہریرہ آج تو چھوڑ دیے, لیکن وہ چور آج رات پھر آئے گا, آج رات وہ چور پھر آئے گا. اس سے کیا پتا چلا؟ آقا جانتے تھے تب تو بتا رہے ہو, بولو نا سبحان اللہ. آقا جان رہے ہیں تب تو بتا رہے کہ وہ چور آئے گا, یعنی جان رہے ہیں آقا. تو اس سے کیا پتا؟ میرے آقا علم غیب کو جانتے ہیں, قیامت تک کیا ہوگی میرے آقا جانتے ہیں. آپ کہاں بیٹھے ہیں آقا جانتے ہیں, آپ کیا کھاتے ہیں آقا جانتے ہیں, آپ کا نام کیا ہے آقا جانتے ہیں. جانتے تب تو قبر میں تشریف لائیں گے. ارے بولے نا سبحان اللہ, ہے یا نہیں؟ اب دیکھیے ابو ہریرہ گھر جاتے ہیں, سوتے نہیں, انتظار میں رہتے ہیں. آقا جو کہہ دیئے وہ سچ ہے, آقا جو بات کہہ دیئے وہ سچ ہے. اب ابو ہریرہ سوتے نہیں, جاگتے ہیں, انتظار کرتے ہیں. انتظار کرنے کے بعد وہ چور پھر آیا, چوری کیا. ابو ہریرہ پکڑ لیتے ہیں, پکڑنے کے بعد کہنے لگے چل اب میں تجھے آقا کی بارگاہ میں لے چلنا چاہتا ہوں. اب پھر وہ چور تھا, کہنے لگا مجھے چھوڑ دیا جائے, مجھے چھوڑ دیا جائے, میں غریب انسان ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, کمانے کا کوئی واسطہ نہیں, کوئی ذریعہ نہیں ہے, مجھے چھوڑ دیا جائے. اب ابو ہریرہ کو کہنے لگا وہ چور, حضور معاف کر دیجئے, آپ سے غلطی ہو گئی, آپ سے نہیں چوری کریں گے, اب مجھے چھوڑ دیا جائے. تو ابو ہریرہ پھر رحم آ گئے, پھر چھوڑ دیے. ابو ہریرہ کو رحم آ گئے, پھر چھوڑ دیے. صبح میں جاتے ہیں ابو ہریرہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں. جب جاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ یہ بتا رات کا قیدی کیا ہوا, کیا آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں یا حبیب یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان, وہ چور آیا بھی تھا, چوری بھی کیا, میں پکڑ بھی لیا, پھر مجھے رحم آیا, میں اسے چھوڑ دیا, میں اسے چھوڑ دیا. آقا فرماتے, میرے آقا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ سن, آج رات وہ چور پھر آئے گا, آج رات وہ چور پھر آئے گا, آئے گا, آیا نہیں آئے گا, مستقبل میں آئے گا, مستقبل میں آئے گا, آیا نہیں. ابھی موجودہ حال ہے, یہ جو ہم بیٹھے ہوئے یہ حال ہے, ماضی گزر گیا,
माज़ी गुजर गया और हाल में हम लोग अभी शामिल हैं और मुस्तकबिल आने वाला वो चोर आएगा, वो चोर आएगा, आया नहीं आएगा। 2 रातें तो आया गुजर गया, माजी में गुजर गया, अब वो आएगा मुस्तकबिल। अब जो है अबू हुरैरा जाते हैं, जाने के बाद फिर इंतजार में बैठे रहते हैं। मेरे आका सच कहा है कि मेरे आका जो कह देते वो सच है, सच बात है। अब अबू हुरैरा जाते हैं, सोते नहीं है, 3 रातें मुसलसल जागे रहे। अबू हुरैरा 3 रातें जागे रहे। जागने के बाद वो चोर आया, चोरी किया और अबू हुरैरा पकड़ लेते हैं। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद कहने लगे आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, चलो आका की बारगाह में ले चलना चाहता हूं तुम्हें। आज कोई बहाना नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारा, आज तुम्हें लेकर के ही चलूंगा। उस चोर ने कहा सुनो, अगर तुम चाहते हो कि मेरे घर में चोरी ना हो तो मैं तुम्हें ऐसी आयत बताता हूं ताकि तुम्हारे माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत हो। वो चोर बता रहा है, वो चोर बता रहा है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में चोरी ना हो तो मैं तुम्हें ऐसी आयत बता देता हूं, जब तुम वो आयत को पढ़ोगे ना तुम्हारे घर में चोर आएगा ना चोरी होगी, ना तुम्हारे घर में चोर आएगा ना चोरी होगी। बोला क्या है बताओ? तो वो चोर कहा सुनो, आयतल कुर्सी पढ़ा करो, इससे क्या होता है अल्लाह तबारक व तआला 70,000 फरिश्ते को भेज देता है जो पढ़ता है उसकी हिफाजत के लिए। बोले सुभान अल्लाह। क्या पढ़ने से? आयतल कुर्सी। कौन पाड़े में? मुसलमान तो हैं लेकिन मालूम नहीं कौन पाड़े में है। मुसलमान है, किस नबी के आप कलमा पढ़ते हैं मालूम नहीं जनाब, लेकिन मैं मुसलमान हूँ। उठ बैठ करने जाता है तो जरूर मस्जिद में, लेकिन मालूम नहीं सना पढ़ा के दुरूद पढ़ा या तैयार पढ़ा है या नहीं। मुसलमान तो जरूर है। अगर मीडिया वाला पूछ दिया जाए कि आप किस नबी के उम्मत हैं तो कहेंगे मालूम नहीं। मीडिया वाला पूछ दिया भाई नमाज में जो सना पढ़ते हो सना पढ़ के सुनाओ, मालूम नहीं। क्यों नहीं मालूम है? मौलाना साहब के सोबत में बैठते ही नहीं है, उनके पास रहते ही नहीं है, उनके पास जाते ही नहीं, तो मालूम क्या होगा? नेट के जरिया है, गूगल का जमाना है, गूगल पे पूछ लेते हैं गूगल मौलाना कैसे हाल समाचार है तो बता देता है। हम लोग आज मौलाना इस्माइल साहब के पास नहीं जाते हैं, कहा मौलाना साहब से मिलेंगे। यूट्यूब का जमाना है, पूछ लिया जाए यूट्यूब महाराज से, खैरियत से है, ठीक ठाक है। मौलाना साहब को बुलाएंगे, चाय पान का व्यवस्था करना पड़ेगा। यूट्यूब से तो मुंह से बोलेंगे तो हो जाएगा, है या नहीं? है या नहीं? अबू हुरैरा को चोर कह रहा है कि तुम आयतल कुर्सी पढ़ा करो, इससे क्या होगा? तुम्हारे घर में चोरी ना होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन कुरान घर में मौजूद है। कब खुलेगा? कोई मर जाएगा तब, किसी का इंतकाल हो जाएगा तब, या शादी ब्याह में धूमधाम जहां है निकाल लेते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं, फिर बंद करके अनबारी में पैक कर देते हैं, उसके बाद झोल झाल के अंदर उसको रख देते हैं। साफ करने की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, कुव्वत नहीं है। मुसलमान है, मुसलमान कहलाते हैं, नबी के उम्मत कहलाते हैं, लेकिन कुरान से दूर हो गए हैं। कुरान तो शिफा है। अगर कुरान आप पढ़ेंगे, अगर किडनी भी फेल हो गई है लेकिन आप कुरान पढ़ते हैं तो कुरान के जरिए से आप दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है तुम मेरे हबीब के सदक़े में दुआ करो, तुम हमारे हबीब के महबूब के जरिए से दुआ मांगो तो तुम्हारी दुआ रद्द नहीं कबूल किया जाए। तो हम लोग दुआ करते ही नहीं, हम लोग दुआ से दूर भाग गए, उलमाए कराम से दूर भागे हुए हैं। तो परेशानी हमारे घर में नहीं होगी तो क्या दूसरे के मकान में होगी? आका फरमाते हैं जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती है,
जिस दिल में कुरान की तिलावत नहीं वो दिल वीरान और परेशान, और वो दिल बर्बाद वो घर बर्बाद। जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती वो घर बर्बाद परेशान आफत बलायत। कहाँ चले गए? बाबा के पास चले जाते हैं। बाबा कुछ बताइए। बाबा तो बता ही रहे, बाबा ये नहीं जानते कुरान पढ़ो तब तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते आएंगे। बाबा ये नहीं बताते, बाबा अपने तरीके से बताते। हम लोग चले जाते बाबा के पास, लेकिन हम लोग हजरत अल्लामा व मौलाना इस्माइल साहब के पास नहीं जाते। अगर जाते तो इस्माइल साहब कहते कुरान पढ़ा करो, जब तुम कुरान पढ़ोगे तुम्हारे घर से शैतान भागेगा, तुम्हारे घर से शैतान भागेगा। अब वही इंसान छोड़ अबू हुरैरा को दर्श दे रहे हैं कि तुम आयतल कुर्सी क्या आयतल कुर्सी पढ़ा करो, लेकिन मुसलमान है, लेकिन मालूम नहीं किस पारे में है कि नहीं। मुसलमान तो है लेकिन मालूम नहीं किस पारे में, कौन सी पारे में मालूम नहीं। तो आपको नहीं मालूम होगा तो किससे पूछिएगा? अगर कोई पूछ देगा, मीडिया वाला या भी आकर सवाल कर देगा आपसे, आप मुसलमान हैं, कहेंगे हाँ हम मुसलमान हैं, तो आप नबी के आशिक हैं, दीवाने हैं, ख्वाजा गौस को मानने वाले हैं, मखदूम मिल्लत को मानने वाले हैं, तो बोलेंगे हाँ। उसके बाद अगर मीडिया वाला सवाल कर दे कुरान जो है, कुरान का दिल कौन से पारे में है, तो आप कहेंगे हमें मालूम नहीं हजरत, कुरान का दिल किस पारे में, हम मालूम नहीं। इसीलिए कहते हैं कि उलमाए कराम के पास जाया करे, उनसे दुआ लिया करे, उनसे दुआ लिया करे। उलमाए कराम हजरत अल्लामा व मौलाना इस्माइल साहब आपको दुआ देंगे, पैसा नहीं देंगे, ये दुआ ही दे सकते हैं, बस दुआ ही देंगे, आप दुआ ले। तो वो चोर कहा आयतल कुर्सी पढ़ा करो, उससे क्या होगा? तुम्हारे घर में चोरी नहीं होगी। इससे क्या समझे? आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्म गैब जान रहे हैं। जो आज वहाबी देवबंदी कहता है कि नहीं माज़अल्लाह, तो इस हदीस पर कहे अमल करने के लिए आका फरमाते हैं वो चोर मुसलसल 3 रातें आए, वो चोर 3 रातें आए, अबू हुरैरा पकड़ भी लेते हैं। फिर अबू हुरैरा तीसरी सुबह में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में जब पहुंचे, कहने लगे या हबीब या रसूल अल्लाह, वो चोर था, उसे तो पकड़ लिया लेकिन उसे फिर हम छोड़ दिए। आका जब उसको हम पकड़े थे तो वो कहा मुझे छोड़ दो, मैं तुमको ऐसी आयत बताता हूँ, अगर तुम उस पर अमल करोगे तुम्हारे घर में चोर भी नहीं आएगा ना चोरी होगी। आका फरमाते हैं अबू हुरैरा सुन, वो 3 रातें कौन आया करता था? बोला का मुझे मालूम नहीं है, मेरे मौला मुझे मालूम नहीं है। तो मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा सुन सुन सुन, वो 3 रातें जो आया करता था वो कोई और नहीं शैतान इब्लीस था। अल्लाह अकबर। कौन था? शैतान इब्लीस। शैतान इब्लीस जो लोगों को भड़काता है, जो आदमी में झगड़ा फसाद कराता है, वो शैतान इब्लीस था। तो ठीक आकाई वो शैतान था, तो ये आयतल कुर्सी क्यों बताया मुझे? आका फरमाते हैं वो सही कहा है, जब कोई इंसान आयतल कुर्सी पढ़ेगा, ये अमल करेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसकी हिफाजत के लिए 70,000 फरिश्ते भेज देता है। लेकिन हम लोग अमल करते ही नहीं, हम लोग इस पर अमल करते ही नहीं। करते हैं मेरे चाचा? करते हैं? नहीं करते हैं। सुनते हैं तकरीर बहुत सारे, लेकिन अमल नहीं करते हैं। बहुत सारी तकरीर करते हैं, उलमाए कराम आते हैं, हाफिज मिल्लत आते हैं, गाजी मिल्लत आते हैं, रहबर मिल्लत आते हैं, कारी साहब आते हैं, सब नसीहत देने के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं? नसीहत देने के लिए आते हैं, ताकि आप अमल करें। जब आप अमल करेंगे, जब आप अमल करेंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा।
جب آپ عمل کریں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ تو حضرات محترم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، غیب کی خبر رکھتے ہیں۔ قیامت میں کیا ہوگی پہلے بتا دیے، قیامت ہونے کی نشانی بھی بتا دیے، ہر چیز بتا دیے، لیکن ہم لوگ قرآن سے دور ہیں، حدیث سے دور ہیں۔